کے در پر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو اپنے وجود سے درک کریں۔ کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں، اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی؟ جب تک اہل بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا، عزیزان محترم، میں روز قیامت وہ جام کوثر نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ قرآن، کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی، اہل بیت جو ہے ہمارے پاس۔ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا، جو دونوں سے تمسک کرے گا، وہ پہنچے گا مجھ تک۔ جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ خب قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ باتیں تکراری ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں عزیزان محترم۔ دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں، دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل، ٹیبلیٹ، ہر چیز پر ہیں۔ قرآن ہے، آپ بولیں گے مولانا صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے؟ پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم۔ دوسری چیز اہل بیت۔ اہل بیت کہاں ہے؟ صرف مسجد میں، امام بارگاہ میں ہے اہل بیت، باقی کہاں ہے اہل بیت؟ میرے گھر میں اہل بیت کا کتنا ذکر ہے؟ میری زندگی میں صبح سے شام اہل بیت کہاں ہے؟ میری زندگی کی موومنٹ، میرا عمل، میرا کام، میری پڑھائی، میری نوکری، میرا لین دین، میری دکان، میرا بازار، میری خلوت، میری فیملی، اہل بیت کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے اہل بیت؟ صرف سننا ہے میں نے اہل بیت کے بارے میں آج تک۔ درک کب کروں گا میں اپنے وجود سے اہل بیت کو، کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہا ما ترکتو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے حسین، کیونکہ درک کیا تھا اپنے وجود سے۔ میں اتنا ذکر سنتا ہوں، میں نے کبھی درک کیا اہل بیت کو؟ عزیزان محترم، میں ایک چھوٹا ادنا سا طالب علم، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ یہاں سے اٹھے تو امام موسیٰ کاظم کو درک کر کے اٹھے، اس وجود کو درک کریں عزیزان محترم۔ میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرزند کے بارے میں کہتے ہیں باب اللہ، یہ میرا فرزند اللہ کا دروازہ ہے، خدا، اور اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، یہ فیض الہی ہے، یعنی جو کرامت چاہیے، جو فیض چاہیے، اس در پر آؤ۔ باب اللہ بھائی سے باب میں نے آیا کہ وہ باب یعنی دروازہ، حوائج یعنی میری حاجتیں، تو میں اور آپ سب حاجتیں لے کر آئے ہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں؟ ہر شخص نیاز مند ہے، ہر شخص ضرورت مند ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ باطنی چیز ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ خلوت ہو، ہر آدمی ضرورت مند ہے۔ میری ضرورت کیا ہے اور میں کیا ضرورت لے کر آج اپنے امام کے در پر آیا ہوں؟ یہ مہم ہے عزیزان محترم، ان کو درک کریں۔ آنا جانا آپ کا ایسا نہ اس میں آیا اور چلا گیا۔ یہ وہ ذکر ہیں کہ جن کے ذکروں پہ ملائکہ سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وہ ذکر ہیں کہ کائنات میں کہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ ان جگہوں کو اپنے لیے روشنائی سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی تخیلاتی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے کائنات میں۔ یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے نور کو پروردگار نے ساری مخلوقات سے پہلے خلق کیا ہے۔ آپ معرفت دیکھیں اصحاب کی، کہ وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا، مگر یہ معرفت کے لیے کہ اہل بیت کیا ہیں
اور ہمیں کس طرح اہل بیت سے بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح ان سے گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ دیکھیں کربلا کے دن اتنی سختی کا دن تھا، مگر حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے درود بھیج دے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ وہ وقت تھا کہ جہاں پر موت ہے سامنے، پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہاں پر کیا پوچھا؟ کہا مولا میں اپنی جان کی خوف سے آپ کو نہیں پوچھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اپنی معرفت کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ آ چکی ہے زندگی، پھر بھی آخری وقت میں ان کی معرفت مانگ رہا ہے۔ تبھی تو حبیب کو سلام و عزیزان محترم، جو لوگ کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر سے توسل کرتے ہیں تو ان کو ایک عطا الگ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے حبیب ابن مظاہر کی ان ذریع سے توسل کر کر حوض علمیہ کم کی بنیادیں رکھی ہیں۔ حبیب نے کیا پوچھا؟ کہا مولا میں آپ سے اپنی معرفت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو میرے مولا نے کہا دعائے زیارت جامع کبیرہ کے جملے بھی وہی ہیں کہ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نور تھے، جعل اللہ نور، خدا نے ہمیں نور قرار دیا اور عرش پہ عرضہ کیا، نور ہے۔ عزیزانے یہ نور میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں تو خوف میں ہوں، خوف، زندگی کا خوف، کام کے چھن جانے کا خوف، نوکری ختم ہو جانے کا خوف، میں تو اسی میں زندگی گزار رہا ہوں۔